السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، جنگ بدر کا ذکر لگاتار چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی اصلاح فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہاں پر سمجھنے کی یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کی اصلاح ہو رہی ہے تو ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ یا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی یا ہم لوگوں میں سے اکثر یہ سمجھتے ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن کریم ہے اس کی ایک آیت کو اگر آپ 1000 بار بھی پڑھ لیں اور اس کی ترجمے کو آپ سمجھ لیں، اس کی تفسیر کو سیکھ لیں، آپ 1001ویں بار بھی جب اس پر غور کریں گے تو اس میں بھی ایک نئی بات معلوم ہوگی آپ کو۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز اور یہ قرآن کریم کی بلاغت اور یہ قرآن کریم کی فصاحت اور یہ قرآن کریم کی گہرائی ہے۔ جب تک یہ فکر ایک مسلمان کے اندر اس کے تہہ دل میں پیدا نہیں ہوگی، مسلمان قرآن کریم سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کے کلام پاک کو بار بار سننے کے بعد بھی، نبی کے فرمان کے اوپر بار بار غور کرنے کے بعد بھی، ہم لوگ جو اپنے عمل اور عقیدے کے اندر فساد پاتے ہیں، بگاڑ پاتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جیسا قرآن کریم کو سمجھنا تھا اس حق سے ہم لوگوں نے قرآن کریم کو کبھی بھی نہیں سمجھا ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کا حق تھا اس اعتبار سے ہم لوگوں نے کبھی بھی قرآن کریم کو سنا نہیں۔ جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اس حق سے ہم نے کبھی بھی تلاوت نہیں کیا۔ اس لیے بہت سارے بیانوں کو سننے کے بعد بھی، بہت سارے علماء کے کلام کو سننے کے بعد بھی آج ہمارے عقیدے کے اندر بھی فساد پایا جاتا ہے اور عملی اعتبار سے بھی ہم انتہائی گئے گزرے ہیں۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کے اعمال اور ان کی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر فرما رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فلم تقتلوہم، آپ نے جنگ بدر میں لوگوں کو قتل نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے قتل کرنے والے کون تھے؟ مسلمان ہی تھے، دوسرے نہیں تھے۔ 70 جو ہے کافروں کو قید کیا تھا، 70 کافروں کو جو ہے قتل کیا تھا، تو کرنے والے تو مسلمان ہی تھے، لیکن اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ فلم تقتلوہم، آپ نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی تعداد بہت کم تھی، آپ بے سر و سامان بھی تھے، آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو قتل کیا۔ تو آپ نے قتل نہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 123 میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع سے آپ لوگوں کی مدد فرمائی اس حال میں کہ آپ لوگ بہت کم تھے، بہت تھوڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے موقعوں پر مسلمانوں تم لوگوں کی مدد فرمائی، اور خاص طور سے جنگ حنین کے موقع پر، جبکہ تم اپنی تعداد کے اوپر بڑا فخر کر رہے تھے، تم کو بڑا پسند پڑ رہا تھا کہ ہم لوگ بڑی تعداد میں ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے، ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ یا بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ خود اپنے بارے میں سمجھتے ہیں یا بہت سارے لوگوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کے کمال سے ایسا ہو گیا۔ ایسا کسی کے کمال سے نہیں ہوتا ہے،
بندوں کے تمام اعمال کے اوپر ستائش اور تعریف کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دوسرا کوئی تعریف کے لائق نہیں، دوسرا کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے چونٹیوں سے بھی اپنا کام نکال لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے آگ سے بھی اپنا کام نکال لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے پانی سے بھی اپنا کام کرا لے، کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کر پائے یا کوئی بھی نیکی کا کام کر پائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرماتے ہوئے کہا کہ فلم تقتلوہم، آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا ان لوگوں کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تعداد کی کثرت، تعداد کی قلت، سامان کی فراوانی اور سامان کی کمی سے کسی کو بھی فتح حاصل نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے فتح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر 249 نمبر کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا مسلمانوں کے اعمال اور ان کی سوچ کی اصلاح کرتے ہوئے صحابہ کرام کی کہ فلم تقتلوہم، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ آگے مزید فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے ان کے اوپر ایک مٹھی کنکر، ایک مٹھی چھوٹے چھوٹے پتھر یا ایک مٹھی اٹھا کر کے زمین سے جو آپ نے خاک کفار و مشرکین کی طرف پھینکا تھا، وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا تھا۔ محترم سامعین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، الحاح و زاری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو غلبہ نصیب ہو جائے، اسلام کو قوت مل جائے۔ مکمل دعا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اپنے عریش سے، اپنے خیمے سے باہر، تو ایک مٹھی کنکڑ اور پتھر جو ہے زمین پر سے اٹھایا، مٹی اٹھایا، خاک اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کفار و مشرکین کی طرف ایسے پھینکتے ہوئے کہا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکڑ پھینکا، وہ پتھر پھینکا مٹھی بھر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک پتھر کو، جو 1000 کا جو لشکر تھا، ہر ایک کے آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا۔ اسی چیز کو اللہ نے کہا پھینکا تو آپ نے تھا، لیکن کفار و مشرکین کے آنکھوں تک پہنچانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں پر مسلمانوں میں سے بہت سارے، چاہے وہ اچھے عقیدے کے ہوں چاہے برے عقیدے کے ہوں، ہر کے اندر یہ بات رہتی ہے، ایک نیک عمل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ ہم نے کرایا، یا ہماری وجہ سے ہوا، یا ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جو ایک گندا عقیدہ جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، ان عقیدے کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے فرما رہا ہے۔ ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی جو دعوت دی گئی ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو گندے گندے عقیدے انسانوں کے دل کے اندر، مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ عقیدے ختم ہو جائیں اور مسلمانوں کا دل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاک ہو جائے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کو بار بار پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غور و فکر کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مٹھی بھر خاک کفار و مشرکین کی طرف نہیں پھینکا تھا، اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے پھینکا تھا آپ نے نہیں پھینکا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا تھا۔ کنکڑ کے ایک ایک کण کو، ایک ایک پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مشرکین کے آنکھ میں ڈال دیا۔ کیوں؟ تاکہ اب یہیں سے ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ ان تمام باتوں کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اچھا انعام دینا چاہتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اچھا انعام مسلمانوں کو اس زمانے میں بھی اللہ نے دیا اور اچھا انعام آج بھی مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جیسے وہ اچھے مسلمان تھے ویسے ہم بھی اچھے مسلمان بنے۔ اپنے منہ میاں مٹھو کہنے سے نہیں ہوگا، اپنے منہ میاں مٹھو کہنے سے کہ ہمارا عقیدہ بڑا درست ہے، ہم پیور اہل حدیث ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم چلا ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو سے کوئی بھی اچھا نہیں بنتا ہے۔ اچھا بننے کے لیے اچھا عمل ہونا جو اصل میں کسوٹی ہوتی ہے۔
اچھا ہونے کے لیے اچھا عمل ہونا. کیا سب کو آپ 24 کیرٹ گولڈ کہیں گے؟ کیا سب کو آپ 916 کہیں گے؟ کیا نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ 916 جو ہوتا ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ ہم 916 ہیں. 24 کیرٹ گولڈ جو ہوتا ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ ہم 24 کیرٹ گولڈ ہیں. ویسے ہی اچھا مسلمان خود اس کا کیریکٹر بتا دے گا کہ یہ اچھا مسلمان ہے، وگرنہ وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خود اپنے آپ میں کتنا ہی منہ میاں مٹھو کیوں نہ کرنا شروع کر دے کہ میں بڑا اچھا، میں بڑا اچھا، میں فلاں عقیدے والا، میں فلاں چیز کو ماننے والا. اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اتنی ساری جو باتیں ہوئی اس کے پیچھے جو کارن تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اچھا بدلہ دینا چاہتا تھا. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا، لیکن اچھا مسلمان بننا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی. سننے والا ہے مطلب کیا؟ ایک اچھا مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور سنتا ہے. اور جاننے والا ہے کیا؟ جاننے والا کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ واقعی میں اچھا مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. جان سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں جان سکتا. اللہ جانتا ہے. ہم آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے لیکن اللہ فیصلہ کر رہا ہے اوپر سے. ہم آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے لیکن اللہ اوپر سے فیصلہ کر رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون اچھا مسلمان ہے اور کون اچھا مسلمان نہیں ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ نے مزید کہا، ایسی بات کہی ہے جو یہ تمام باتیں آج کے ڈیٹ میں جیسے پورا اتر رہا ہے نا، وہ باتیں آج کے ڈیٹ میں پورا اترے گی جو اگلی آیت کریمہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالکم، بات یہ ہے، ذالکم بات یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے چال کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کافروں کی چال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، لیکن کب؟ جب مسلمان اچھے ہوں گے تب، ہر وقت نہیں. آج دیکھ رہے ہیں چال پر چال چلنا، چال میں کامیابی ہو رہی ہے. مسلمان دن بدن دھنستے جا رہے ہیں، دن بدن دھنستے جا رہے ہیں، دن بدن ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. کہنے کے لیے مسلمان ہے لیکن مسلمانیت نام کی چیز مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. کہنے کے لیے مسلمان ہے لیکن مسلمانیت نام کی چیز مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. جب مسلمانیت نام کی چیز مسلمانوں کے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ کافروں کے چال کو برباد کرے؟ مسلمان رہو گے تب تو کافروں کی چال کو اللہ نے برباد کرے گا نا. یہاں مسلمانیت ہی نہیں تو اللہ کیوں کافروں کی چال کو برباد کرے گا؟ بدر کے مسلمان تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں کفار و مشرکین کی چال کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا. جنگ حنین کے اندر جو مسلمان تھے وہ واقعی مسلمان تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عین وقت پر سہارا دیا. لیکن آج کے مسلمان نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کہلانے کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں. تو آج اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ سامنے والے کی چال برباد ہو تو پہلے اپنے سچا مسلمان بن کے دکھلانا، وگرنہ سامنے والے کی چال برباد نہیں ہو سکتی ہے. یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.